نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے ایک حدیث کے متعلق کچھ وضاحت کرنے کا کہا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ ہم نے ایک لڑکا ہے سالم، اسے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور اب قرآن پاک کی آیتیں اتر چکی ہیں کہ لڑکوں کو ان کے والدین کی طرف منسوب کرو، اس لیے اب پہلے جیسے احکامات تو نہیں رہے، اور وہ چھوٹی عمر میں ہمارے پاس تھا، اب وہ بڑا ہو چکا ہے، مرد عورت کے معاملات کو سمجھنے لگ گیا ہے، اس لیے میرا شوہر اس کا گھر میں آنا ناپسند کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اپنا دودھ پلا دو، تمہارے شوہر کی ناگواری ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پھر اپنا دودھ پلایا تو ان کے شوہر کی ناگواری ختم ہو گئی۔ اس پر گزارش یہ ہے کہ یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آسان انداز میں سمجھا دیں۔ پہلے آپ اصولی بات یہ سمجھیے کہ کون سی رضاعت ہے جس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی دودھ پینے والا بچہ دودھ پلانے والی عورت کا رضاعی بیٹا بن جاتا ہے اور پھر باقی سارے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضاعت سے حرمت تب ہی ثابت ہوتی ہے جب وہ انتڑیوں کو پھاڑ دے۔ لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي، جامع ترمذی حدیث نمبر 1152۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رضاعت سے حرمت تب ثابت ہوگی جب وہ دودھ انتڑیوں کو پھاڑ دے، یعنی وہ بچے کی غذا بن جائے، اور اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس کی مدت ہے 2 سال، یعنی اگر 2 سال کے اندر اندر بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی، یعنی اپنی حقیقی ماں کے علاوہ، اور اس سے پھر حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ جمہور علماء کے نزدیک 2 سال ہے اور بعض کے نزدیک 2.5 سال ہے، یعنی اس کے اندر اندر۔ اس کے بعد کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہاں سے پھر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے اصولی مسئلہ کہ چھوٹی عمر میں دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، نہ کہ بڑی عمر میں۔ اس سے ملتی جلتی کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں احادیث کی بیشتر کتابوں میں۔ اب آتے ہیں ہم حدیث سہلہ کی طرف جو ان بھائی صاحب نے ہمیں سینڈ کی ہے۔ اس کے متعلق یہ بات سن لیجئے کہ یہ حدیث خاص ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صرف حضرت سالم کے لیے تھا۔ یہ حدیث ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3605۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ایک عالمہ فاضلہ خاتون تھی، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج یہ فرماتی تھی کہ اس طرح کی رضاعت سے ہمارے پاس کسی کا داخلہ جائز نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بچہ جو رضاعت کی عمر سے اوپر جا چکا ہے، اب وہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے اور اس سے وہ یہ سمجھے کہ حرمت رضاعت ثابت ہوگی اور اس بنیاد پر وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتی۔ تو پھر ان سے کہا گیا کہ وہ جو حضرت سالم کو دودھ پلایا تھا حضرت سہلہ نے، اس کا کیا کریں گے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سالم والی روایت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو رخصت دی ہے، یعنی وہ روایت سالم کے ساتھ خاص ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3605۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر ازواج، ان کے اس قول سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت سہلہ اور حضرت سالم والی حدیث یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے، یعنی یہ صرف حضرت سالم کے لیے حکم تھا، ان کے بعد کسی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اب رہ گئی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بعد دیگر حضرات کی،
تو ان کا موقف یہ تھا کہ اگر بڑی عمر میں بھی کوئی لڑکا کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، ان کا یہ موقف شاذ ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر کچھ روافض بھی اعتراض کرتے ہیں اور ملحدین بھی کرتے ہیں۔ روافض کے جواب پر تو ہم انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے اور ان کی طبیعت اچھی طریقے سے صاف کر دیں گے۔ باقی جو عام سادہ مسلمان ہیں جن کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا سادہ سا جواب ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا ہے۔